بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قریب میں شب برات کا موقع آ رہا ہے، اس لیے میں شب برات کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو صحیح صحیح سمجھنے کی اور صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ جی شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت نہیں، عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ اور کچھ لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھئی اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو بہرحال جب دو طرح کی باتیں سننے میں آتی ہے تو پھر آدمی کا ذہن کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھئی صحیح کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں مجھے آج چند منٹ میں چند ضروری باتیں بتلانی ہیں کہ اس شب برات کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کے کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، شب برات کے متعلق تقریباً 17 صحابہ سے روایت منقول ہے جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا۔ یہ 17 صحابہ سے ملتا ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ روایات جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اتنی ساری روایتوں کا ثابت ہونا اتنی ساری روایتوں سے اس بات کو بتاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے۔ اس لیے اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی اس رات میں ہمارے لیے عبادت کرنا وہ ثواب کا کام ہے، ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ کیا عبادت کرنی چاہیے؟ ایک تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہو آپ وہ صورتیں پڑھیے۔ اس میں کوئی خاص یہ نہیں کہ جی فلاں صورت پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو صورت یاد ہو آپ وہ پڑھیے، 2 رکعت کر کے آپ 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں، 18 رکعت پڑھ لیں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، جتنی آپ کو ہمت ہو آپ اتنے نوافل پڑھیں۔ اگر آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں گے، لمبی صورتیں پڑھ لیں گے اور لمبے رکوع کر لیں گے، لمبے سجدے کر لیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے۔ تو ایک تو آپ کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یہ اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس رات کی اہمیت زیادہ ہے اور راتوں کے مقابلے میں، چونکہ یہ شب برات کا موقع ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا، آپ وقت لگائیے قرآن کریم کی تلاوت میں، قرآن پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ذکر کریں، ذکر میں اپنا وقت لگائیں، یا آپ دعا کا اہتمام کریں، دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، کاروبار نہیں چل رہا ہے کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کریں، بیماری سے جوجھ رہے ہوں، بیماریوں میں مبتلا ہو تو اللہ سے شفا کی دعا کریں، امت مسلمہ کے حالات اچھے ہو جائیں، امت کے اندر سے بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے یہ بگاڑ ختم ہو جائے، امت کے لیے دعا کریں، تو زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس رات میں اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو پریشان حال ہو، ہے کوئی ایسا جو پریشان حال ہو، جو گنہگار ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار ایسا جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی شخص جو بیماری میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہو، تو وہ مجھ سے مانگے، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اس رات میں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو اعلان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس رات میں ہمیں دینا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اعلان نہ فرماتے۔ اعلان کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو اس رات میں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ باقی اس رات میں جو بہت ساری چیزیں آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کر رہے ہیں، وہ خرافات والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان میں ایک چیز حلوہ بنانا ہے۔ حلوے کو اس موقع پر بنانا ہمارے لوگوں نے لازم اور ضروری سمجھ لیا ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے، کئی طرح کے حلوے بناتے ہیں،
اور اگر پڑوس میں کوئی آدمی حلوہ نہ بنائے تو دوسرا پڑوسی یہ کہتا ہے یار تم تو بڑے بخیل ہو، بہت کنجوس ہو، تم نے تو حلوہ بھی نہیں بنایا، شب برات کے موقع پر بھی حلوہ نہیں بنایا، تو اس سے برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں اور دوستو، حلوے کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آپ حلوے کا ذکر نہیں دکھا سکتے کہ حلوے کا کوئی ثبوت ملتا ہو اس موقع پر حلوہ بنایا جائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں کوئی تذکرہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلوے کا اہتمام کیا ہو، یا صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی بات ایسی ملتی ہو کہ صحابہ کرام نے حلوے کا اہتمام کیا ہو۔ یہ حلوہ بنانا اس موقع پر جو لوگ بناتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بھائی بہت لمبا سال گزرتا ہے، آپ پرسوں حلوہ بنا لیتے، 10 دن پہلے بنا لیتے، 20 دن پہلے بنا لیتے، ضروری ہے آج ہی آپ حلوہ بنائیں گے شب برات کے موقع پر؟ آپ پرسوں بنا لینا، 10 دن بعد بنا لینا۔ حلوے کا زیادہ شوق ہے پورے سال بنائیے، لیکن یہ اہتمام کر کے بنانا کہ اسی موقع پر حلوہ بنانا ہے، یہ ضروری سمجھ کر کے بنانا ہے، تو یہ بدعت ہے حلوہ بنانا۔ اس لیے اس سے پرہیز کرے، کوئی بھی بھائی اس موقع پر اپنے گھر میں حلوہ نہ بنائے۔ دوسری برائی اس موقع پر ایک چیز یہ پیدا ہو گئی، حالانکہ یہ رات تو عبادت کی ہے، اس میں قرآن پڑھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن دوسری برائی ایک بڑی یہ پیدا ہو گئی کہ اس رات میں آتش بازی کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے بچے آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ آتش بازی کر رہا ہوتا ہے، اور پوری رات سڑکوں پر دوڑتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں، بائک لے کر کے بڑی تیزی سے بائک چلاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا بھی کہ اس رات کے موقع پر کئی حادثے بھی ہو گئے، بہت سارے لڑکوں کی جان بھی چلی گئی۔ 3 4 لڑکے ایک بائک پر بیٹھ کر چلتے ہیں، تیز رفتار سے چلاتے ہیں۔ وہ تیز رفتار سے بائک چلانا، رات کو جاگنا، شور کرنا، آتش بازی کرنا، اس کو سمجھتے ہیں یہ شب برات ہے۔ تو اللہ کے واسطے ان برائیوں سے بچے، اور کوئی بھی نہ تیز بائک چلائے، نہ ہی کوئی آتش بازی کرے۔ یہ سارے کام وہ ہے، آتش بازی کرنا سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ، ہمارے ماں باپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ، اس کو اپنے ہاتھوں سے اس میں ہم آگ لگا رہے ہیں۔ جو ہم آتش بازی کر رہے ہیں، اپنے محنت کی کمائی کا پیسہ، اپنے ماں باپ کی کمائی کا پیسہ اپنے ہاتھوں سے اس میں آگ لگا رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی نادانی کی بات ہے، اپنے پیسوں میں آگ لگا رہے ہیں، اور اس میں جان کا بھی خطرہ ہے۔ پچھلے ابھی کئی سال پہلے ہمارے یہاں میرٹھ میں ایک حادثہ ہو گیا تھا، اسلام آباد میں، اسی شب برات کے موقع پر یہی کئی سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، ان کی جان اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اس سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے کوئی بھی نوجوان اور کوئی بھی بچہ اس موقع پر آتش بازی کرنے کی کوشش نہ کرے، اور خاص طور سے جو ہمارے بچے گھروں کے اندر پٹاخے پٹکاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اس میں قصور بڑوں کا سمجھتا ہوں، چونکہ بچے تو پیسے کماتے نہیں ہیں، ان کو پیسے ماں باپ ہی دیتے ہیں، تو بچوں کو اس میں قصوروار جو ہے بچوں سے زیادہ ماں باپ ہے۔ اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ بچہ اگر ضد کر رہا ہے تو کوئی اور اس کا حل نکالے، لیکن آتش بازی کے لیے کوئی بھی باپ، کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو پیسے نہ دے۔ تو آتش بازی کرنے سے ہم اس موقع پر بچیں اور اپنے بچوں کو بچائیں، سماج کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا معاملہ اس موقع پر ہمارے بہت سارے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ میں قبرستان جاتے ہیں، اور وہ لازم اور ضروری سمجھ کر کے جاتے ہیں۔ جی قبرستان جا رہے ہیں، 4 4 6 6 8 8 لوگوں کی ٹولی بن جاتی ہے، اور وہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں قبرستان جا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، جی ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ بھائی کیا اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ آپ سے جانا قبرستان میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، اور اللہ کے نبی کے بعد میں صحابہ کرام سے کسی سے کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس موقع پر قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس موقع پر شب برات کے موقع پر قبرستان گئے ہوں، کسی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس موقع پر قبرستان گئے۔ آج کے وقت میں حالانکہ وہ روایت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں ملتی ہے قبرستان جانے کی، وہ روایت سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے۔ تو ہم ضعیف کو بھی اگر مان لیتے ہیں تو آپ کی بات کو بڑی کرتے ہوئے، تو میرے بھائی اور دوستو، زندگی میں آپ ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے تو بھی آپ کی سنت پر عمل کی توفیق ہو گئی، لیکن پابندی کے ساتھ جانا، پچھلے سال بھی گئے، اب کے بھی جا رہے ہیں، اور محلے پڑوس میں سے کوئی قبرستان نہیں جاتا، اگر قبرستان میں کوئی محلے پڑوس کا آدمی نہیں جا پاتا تو اس کو تنقید کرنا، اسے برا بھلا کہنا، بھائی فلاں تو قبرستان بھی نہیں گیا، وہ تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا۔ اگر کوئی نہیں جا رہا قبرستان میں تو اسے
برا بھلا نہ کہا جائے، اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ آپ اس زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں گے تو بھی سنت پر عمل کی توفیق ہو جائے گی، نہیں بھی آپ جائیں گے تو بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو قبرستان جانے کا اگر کسی کو شوق ہے تو وہ تنہا جائے، رات کے کسی حصے میں یہ دیکھے بھئی کوئی نہیں جا رہا، اکیلا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہے وہ ہے جانا، اور باقی 4-4 6-6 لوگوں کے ساتھ میں قبرستان میں جانے کا کوئی اہتمام نہ کرے۔ آخری بات اس وقت میں یہ ہے کہ ہمارے کچھ حضرات اس رات میں کھانے پینے کا پروگرام چلاتے ہیں۔ پچھلے سال بھی کئی لڑکوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی ہم رات میں اس موقع پر دیگے چلواتے ہیں، کھانا بنواتے ہیں اور پوری رات ہماری طرف سے کھانا چلتا ہے۔ تو عجیب تماشا بنا رکھا ہے، شریعت میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رات کے وقت میں دیگے چلیں اور کھانے کا اہتمام ہو، پبلک اکٹھی ہو اور خوب شور شرافہ ہو، خوب خرافات پھیلائی جائے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، دیگ ویگ یہ سب چیزیں ختم کر دینی چاہیے۔ ہمیں اگر کچھ اس وقت میں خاص اس رات میں کچھ کرنا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں، جتنی اللہ حکمت دے اتنے نفل پڑھ لیں، اور آپ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ لیں، ذکر کر لیں اور دعا کا اہتمام کر لیں، اور کرا کر کے ٹائم سے آپ سو جائیں، صبح اٹھے ٹائم سے اور اپنی فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ میں۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 3 بجے تک 4 بجے تک اکثر طبقہ جاگتا ہے، اکثر لوگ رات کے 3-4 بجے تک جاگتے ہیں۔ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو لوگ فوراً اپنا گھر کی طرف چلتے ہیں اور جا کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کی چھٹی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ 12 بجے 1 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں۔ اب بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ نے اگر رات میں پوری رات جاگے، اس کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ آپ جتنی عبادت کر سکتے اتنی کیجئے، اور اتنا کر کے آپ آرام کر لیجئے، صبح سویرے اٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، اور آپ نے جو کچھ کر لیا وہی کافی ہے۔ باقی جو اس وقت میں نے آپ کو بتلایا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ باریکی سے ان باتوں پر غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان تمام برائیوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج کو پاک صاف فرمائے، اور جیسے ہمارے لیے حکم ہے اس موقع پر کچھ کرنے کا، وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔